بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے گھر میں غربت آتی ہے۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ بعض لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا، صحابہ اکرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست طور پر ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل کے بارے میں مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ کو اس بارے میں پوری آگاہی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادتوں کو تو ہم جانتے ہیں، مگر ان کے باطنی اثرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے 80% مسلمان ناواقف ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طریقہ عبادت کو اختیار فرمایا اور امت کے لیے اسے آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، یہ وہ عمل ہے جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رخصت کے طور پر دیا گیا، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے اور بندے کے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور اس پہ بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے، تو یہ بات آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ تندرست ہیں اور قیام کے قابل بھی، تب بھی یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس خاص انداز میں نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو صرف معلومات کا خزانہ نہیں، بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں
اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالتوں میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رخصت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم نے خود اس طریقے کو اختیار فرمایا تو یقیناً اس میں کوئی خاص روحانی راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے کے اندر عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں بندے کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی نم ہو جاتی ہیں اور زبان خلوص و عاجزی کے ساتھ دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی صحت و طاقت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے، تاکہ خشوع و خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو سکے جس کی تمنا ایک سچے عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا پھر زیادہ خشوع و خضوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ 2، بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ 3، اور گھر میں سکون و رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ بظاہر سادہ ہیں مگر ان میں ایک بے حد قیمتی روحانی خزانہ پوشیدہ ہے۔ اگر ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہیں۔ غربت صرف مالی کمی کو نہیں کہتے بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بے سمتی دراصل غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کم بھی ہو تب بھی وہ برکت کی وجہ سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ موجود ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات نازل ہوتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فیض پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے